الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قاسم بیلا ملتان کینٹ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 29 مارچ 2025 کو جامع مسجد حلیمہ سعدیہ میں ختم قرآن مجید کے سلسلہ میں ہم سب جمع ہیں. حضرت قاری غلام رسول صاحب ہزاروی مخلصانہ طور پر ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز بخشتے رہتے ہیں. وقت بہت مختصر ہے. قرآن اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے. قرآن
ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن قوت ادراک والی کتاب ہے۔ قرآن کتاب لا ریب فیہ ہے۔ قرآن کتاب لا شک فیہ ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے۔ قرآن کتاب روشن ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ قرآن کتاب رحمت ہے۔ قرآن کے آنے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں دنیا کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ میرے پاس بھی وقت نہیں کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ جن لوگوں نے اسباب کی دنیا میں ظاہری اعتبار سے ترقی کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ ایک لفظ یاد رکھ لیجیے، قرآن نے کہا وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب ہم نے آپ کے تابع فرمان کر دیا۔ یہ لفظ تابع فرمان کا ترجمہ بعد میں قاری صاحب سے پوچھی، جس کو ہم مسخر کہتے ہیں، جس کو آپ ریموٹ کنٹرول کہتے ہیں، یہ جتنی کائنات کے اسباب ہیں اللہ نے ان اسباب کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ایک ہے استعانت بالذات، ایک ہے استعانت بالاسباب۔ استعانت بالاسباب کی قرآن و سنت میں اجازت ہے۔ جب انسان قرآن کا بن جاتا ہے تو پھر قرآن بھی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر قرآن سینوں میں اترتا ہے، پھر اللہ کے نبی جہاں ہوتے ہیں قرآن وہیں آ جاتا ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، اس جیسی کتاب نہ آئی ہے، نہ تا قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ماشاءاللہ، یا سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے ادھر۔ اچھا میں تو مرثیہ پڑھ سکتا ہوں، مجھے قصیدے بھی آتے ہیں۔
لیکن آپ حیران ہوں گے، جو قرآن پڑھنا بھی مشکل ہے، ترجمہ بھی مشکل ہے، تفسیر بھی مشکل ہے، میں اتنا مشکل کام کر رہا ہوں تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ اور اگر وہ اشعار جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اگر وہ پڑھ دیے جائیں تو آپ انعامات سے بھی نوازتے ہیں، خالق کی کتاب پڑھنے پر آپ بولتے تک نہیں۔ اس پر غور کرو نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم مل جاؤ، یہود و نصارہ مل جائیں، سکھ مل جائیں، ہندو مل جائیں، پارسی مل جائیں، قادیانی مل جائیں، رافضی مل جائیں، خارجی مل جائیں، یہ سارے کفار مل جائیں، اور پھر کفار کے ٹوڈی بھی مل جائیں، یہ سارے مل کر قرآن کے مقابل میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن کا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ قرآن کی پرواز دیکھیے، عروج دیکھیے، یہ نہیں لا سکتے، کسی صورت نہیں لا سکتے، الٹے بھی لٹک جائیں نہیں لا سکتے، اور یاد رکھنا ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، جو قرآن سے پیار کرتا ہے قرآن سے پیار کرنے کی وجہ سے میں اس کا دل روشن کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے محبت کرنے والے کو اللہ فرماتے ہیں میں بخش دوں گا، قرآن کے حافظ کو بھی بخش دوں گا، اور میری اجازت سے قرآن کا حافظ شفاعت بھی کرے گا، ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا، بہن بھائیوں کی شفاعت بھی کرے گا، استادوں کی شفاعت بھی کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور کرم نواز ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے؟ تو یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ اچھا جب سے یہ کتاب کتاب اللہ کلام اللہ اتری ہے آج تک کسی نے اس کو چیلنج کیا؟ آج تک بھئی مسلمانوں سے کافر لڑے ہیں، مسلمانوں کو تحقیق کیا ہے، مسلمانوں کی معیشت برباد کی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن کوئی قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکا۔ یہ ہے چیلنج۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کے علاوہ کسی کا کلام نہیں۔ پھر اللہ نے اپنا یہ کلام سید الملائکہ کو عطا کیا، سید الملائکہ نے اللہ کے حکم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہنچایا، جو محسن انسانیت ہے، جو مخبر انسانیت ہے، جو والی انسانیت ہے، جو قائد انسانیت ہے، جو قائد عالم ہے، محسن عالم ہے، سرور عالم ہے۔ اللہ کے حکم سے قرآن ان تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تلاوت کی، پھر سب سے پہلے صحابہ کرام کو پڑھایا، اور پھر سب سے پہلے قرآن پر خود عمل کیا، اور ساتھ ہی فرمایا قرآن نے واللہ رؤوف بالعباد، قرآن کو جو سینے سے لگائے گا اللہ کہتا ہے میں مہربانی کروں گا، جو قرآن کا غلاف صاف کرے گا میں اس پر بھی مہربانی کروں گا، جو قرآن کو صاف کرے گا میں اس پر بھی مہربانی کروں گا،
جو قرآن کو پڑھے گا میں اس پر بھی مہربانی کروں گا، جو قرآن پڑھ کر اپنے بزرگوں کو بخش دے گا میں یہ ثواب بھی پہنچا دوں گا۔ زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہر ایک کے ثواب میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن قرآن کے ایصال ثواب پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ بات ہے، یہ بھی میں نے پڑھا ہے، ملائک کی بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ آج بھی آئے ہوں گے، پہلے بھی آتے ہیں آپ کی اس مسجد میں، اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ رپورٹ یہ ہے کہ اللہ آپ کے حکم سے ہم گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں میرے ملائک میرے فرشتوں آپ جو گئے تھے مسجد سعدیہ حلیمہ سعدیہ تو کیا دیکھا تھا؟ عرض کیا اللہ بس کیا دیکھا تھا، 4-5 صفیں تھی، آگے کی صف جو ہے جاگ رہے تھے، دوسری صف میں تھوڑے سے سو رہے تھے، پھر بعد میں سونے والے زیادہ تھے جاگنے والے کم تھے۔ اللہ فرمائے او میرے ملائک میرے بندے میرا قرآن سن رہے تھے کہ جی سن رہے تھے، تو پھر فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جاگنے والوں کے صدقے سوئے ہوئے کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تو بہانے ہیں بھائی۔ اور میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر اللہ فرمائیں گے مجھے وہ قرآن سنا جس کی آواز خوبصورت ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے۔ آخر میں باری تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو یہ میرا کلام ہے، مجھے اس کلام سے بڑا پیار ہے، مجھے اس کلام سے بڑی محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ کلام آج میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اللہ اس دن سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یعنی قرآن اترا میرے نبی پر آیا، میرے نبی کے پاس آیا، جہاں میرے نبی کے قرآن وہیں آیا۔ یاد رکھنا میرے نبی بدر میں تو قرآن بدر میں آیا، میرے نبی حنین میں تو قرآن حنین میں آیا، میرے نبی پہاڑ پر تو قرآن پہاڑ پر آیا، میرے نبی زمین پر تو قرآن زمین پر آیا، میرے نبی مکہ میں تو قرآن مکہ میں آیا، میرے نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں آیا، میرے نبی مصلی پر تو قرآن مصلی پر آیا۔ قرآن بھی اعلیٰ، قرآن والا بھی اعلیٰ، قرآن کا تدبر بھی اعلیٰ، قرآن کی فراست بھی اعلیٰ، قرآن کی نفاست بھی اعلیٰ، قرآن کا تفقہ بھی اعلیٰ، قرآن کا شعور بھی اعلیٰ، قرآن کی حقیقت بھی اعلیٰ، قرآن کا انقلاب بھی اعلیٰ۔ قرآن جس شہر میں آیا وہ شہر مدینہ کہلایا، قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ قرآن کا حافظ کہلایا۔ قرآن اعلیٰ، قرآن کا خاندان اعلیٰ، میرے نبی کے رشتہ دار اعلیٰ، میرے نبی کے فرما بردار اعلیٰ، میرے نبی کے غلام اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت اعلیٰ، میرے نبی کے ابناء اعلیٰ، میرے نبی کی بنات اعلیٰ،
جہاں جہاں میرے نبی کی نظر پڑی وہ سارے صحابہ اعلیٰ. وہ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ہاں بعد میں کہنا پتہ نہیں مولوی کی کہنا سی. میں اس لیے سمجھا کے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مدرس بھی ہوں نا، مجھے پتہ ہے. اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہاں قرآن نے اہل بیت کی تعریف کی اور یہاں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ کا وقت نہیں ہے، آپ درس میں تشریف لائیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہاں جو بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے سب صحابہ جنتی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. دوسرا بتایا گیا ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور جنت میں نہریں تیار کی گئی ہیں. تیسری بات یہ بتائی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قرآن نے کہتا ہے یہ لوگ صحابہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. خالدین فیہا ابدا. اب یہ ایک تو قرآن کے سمجھنے کا اصول ہے نا، یہ شاعر مشرق نے خلد بری کا لفظ استعمال کیا. وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے، اور یہاں بھی یہ انہوں نے فرمایا. علامہ اقبال بڑی گہری بات کرتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ فرماتے ہیں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ پورے حالات کو سامنے رکھیے کہ جب یار لوگ اکٹھے ساتھ کھڑے ہو کر باجماعت نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے. یاد رکھیے وہ وقت. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے مگر قرآن کا حافظ قرآن نہیں چھوڑتا. ساری دنیا ناراض ہے، باپ کہتا ہے جا بیٹا قرآن پڑھ، ماں کہتی ہے یہ لو بیٹا روٹی جا کر قرآن پڑھو. ماں اور باپ دونوں مزدوری کرتے ہیں کھیتی میں، پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہمارے ساتھ جو ہوگی سو ہوگی، لیکن آپ کو جا کر قرآن کے حافظ بنے. قیامت کے دن یہی قرآن کا حافظ کہے گا حق تعالی دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شفاعت قبول کروں گا. دنیا میں لوگ پیسے نہیں دیتے تھے، ایسے چور کی عزت کرتے تھے، قرآن کے حافظ کی عزت نہیں کرتے تھے، قرآن کے قاری کی عزت نہیں ہوتی تھی، SSP کی عزت ہوتی تھی، وزیر کی عزت ہوتی تھی، مشیر کی عزت ہوتی تھی. اللہ پیسے تھے ہی نہیں تو میں دیتا کیا؟ تھے ہی نہیں. بھئی جب حافظ مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ ماں باپ کو کیا خاک دے گا؟ اس کے اپنے بچے روتے رہتے ہیں. کوئی بھولے سے سوٹ دے جائے اور قاری صاحب یا مولوی صاحب بیچارہ جیسے کیسے سلوا کے پہن لے، لوگ کہتے ہیں مولوی کے پاس یہ بڑا مال آ رہا ہے. بڑے مولویوں کے پاس آتا ہوگا، ہمارے پاس تو نہیں آتا.
یہ کہا، دیکھو کتنے خوبصورت انداز میں کہا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ جو شاعر مشرق کو ایمانداری سے پڑھ لے، ایمان سے کہتا وہ پکا مسلمان بن جائے گا۔ وہ ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ باقی کتابوں کو چھوڑو، علامہ اقبال کوئی نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یہ لفظوں پر غور کرنا ہے، شاعر مشرق کا کلام، وہی اول وہی آخر، سب سے پہلے پیدا بھی وہی ہے اور سب سے آخر میں تشریف بھی، اور سب سے پہلے جنت میں بھی۔ اب سمجھ آگئی کچھ؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قرآن بھی وہی، قرآن بھی وہی، فرقان بھی وہی، یاسین بھی وہی، طٰہٰ بھی وہی۔ بات تو ختم ہو گئی۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نہ قرآن نبی سے جدا، نہ نبی قرآن سے جدا، قرآن نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی قرآن کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میرے آقا کی تعریف کرتا ہے، یعنی اللہ آپ کے اور میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے نبی جب بھی تعریف کرتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں، گویا اللہ میرے نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور میرے نبی اللہ کی حمد پڑھتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یاد ہے میں نے کہاں سے شروع کی تھی بات؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ ہی آپ، پھر دیکھیے ان پکی بات ہے کا آپ، پہلے والی پرانی اردو میں تو، ان کا بے شک تو، انت تو۔ غور کیجئے قرآن کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ انکا انتا، اگلا لفظ پہلے قرآن مجید کے لفظ کی تشریح کر دیتا ہے، اگلا لفظ جو ہے پچھلے لفظ کی بات کر کے حصر کہتے ہیں اس کو۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوب بھی جمع، جميعا بھی جمع۔ اگلا لفظ بھی ہے انہو، کیوں کر سب مفسر بنتا جا رہا ہوں نا، انہو هو الغفور الرحیم۔ یہاں انہو یہ ہو ضمیر ہے، ہوا ہما ہم ہے ہوا ہن انت انتما انتم انت انتما انتم نانا نانو۔ یہ جو شور کرتے پھرتے ہیں نا، ان کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ منکرین ختم نبوت کے لیے ایک آیت، آیتیں بہت ہیں، منکرین صحابہ والے بیت کے لیے بھی ایک آیت کافی۔ انہو، انہا پکی بات ہے، یقینی بات ہے،
لوہے پر لکیر ہے، وہی ہوا، پھر وہ دو دفعہ ضمیر آ گئی، پھر الغفور آ گیا، الغفور پر الف لام ہے، قراء سے پوچھئے الف لام آ جائے تو معرفہ بن جاتا ہے، الرحیم آ گیا تو الف لام پھر آ گیا، پڑھنے کی وجہ سے چونکہ تشدید ہے الف لام گر گیا تو پڑھا انہو هو الغفور الرحیم، پکی بات ہے کہ وہی مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ترجمہ سمجھے، وہی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ نے بھی یہی ترجمہ لکھا، یہاں بھی یہی ہے انکا انت التواب، وہاں الف لام بھی ہے، آگے پھر الف لام ہے، دونوں گر گئے تشدید کی وجہ سے، الرحیم بے شک تو ہی تو، سمجھ آئے؟ ایاک نعبد، اس تشدید کا معنی ہے ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کی ہی، یہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع البصیر، یہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ صرف آپ ہی آپ، یعنی تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس بھائی وقت ختم ہوا، آپ کی توجہ ہے، ایک تھوڑی سی درخواست، آپ مجھ سے بلکہ قاری صاحب سے سب سے بہتر مسلمان ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ یقیناً صبح تلاوت کرتے ہیں، ضرور کیا کریں، لیکن چھوٹی سی درخواست ہے، تھوڑا سا کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ آپ ترجمہ بھی دیکھیں، جو آپ کو ترجمہ پسند ہو وہ ایک رکوع دو رکوع جتنی آپ کی توفیق ہو وہ ترجمہ دیکھیں، مزید وقت ہو تو آپ کو تفسیر بھی دیکھیں، وقت نہ ہو ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر قاری صاحب سے پوچھیں۔ لوگوں کو پرانی اردو ذرا سمجھ میں نہیں آتی، میرے پاس اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولدوالین والے حضرات ہیں، ولدوالین یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیری ناراضگی ہے، گمراہ لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو نہیں یہ لکھا ہوا ہے گمراہ۔ اب ان لوگوں کو نہ اردو سمجھ میں آتی ہے نہ فارسی سمجھ میں آتی ہے، اور شریف آدمیوں ترجمہ تو صحیح لکھا ہوا ہے، سمجھنے کی تکلیف کرو نا، گم الگ ہے راہ الگ ہے، گم راہ جو راستے سے بھٹک گیا، جو راستے سے گم ہو گیا، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ خود بخود پھر مفسر بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن پڑھے سمجھے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے پوچھو، باقی انشاءاللہ پھر صحیح۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آپ نے کہا دعا کر دو، اب دعا ہوگی پھر اعلان کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ روز محشر قرآن کی شفاعت نصیب فرما، رمضان کی شفاعت نصیب فرما، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کرام و اہل بیت اعظام جو تیری اجازت سے شفاعت ہوگی وہ نصیب فرما، سچے اولیاء اللہ کی شفاعت نصیب فرما، حافظ قرآن قاری قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس رات جو آخری رات ہے، یا اللہ سب کو بخش دے، سب پر مہربانی فرما، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما،
پاکستان کو مضبوط اور مستحکم فرما، اس ملک کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی محنتوں سے ہمیں پڑھایا ہے، یا اللہ قرآن کے صدقے ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے دادا دادی پردادا پردادی سب مسلمان اور خصوصاً ہمارے خاندان کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، ہر گندی بیماری سے، منشیات سے، فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے آپ بھی خوش ہوں، آپ کے لاڈلے محبوب بھی خوش ہوں۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کبھی نہ کرا جس سے آپ بھی ناراض ہوں اور آپ کے لاڈلے محبوب بھی ناراض ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتہ۔ او حضرت